جو لوگ زندگی کو وقت نہیں دیتے، زندگی کو ٹائم نہیں دیتے، پھر وہ ساری زندگی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ جو لوگ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں اپنے آپ سے، مشکلات سے، تنہائیوں سے، تانوں سے، پھر وہ ساری زندگی دوڑتے رہتے ہیں۔ جو انسان صبر نہیں کرنا جانتا، جو مشکلات کو فیس کرنا نہیں جانتا، مشکلات وقت سے گزرنا نہیں جانتا، برداشت نہیں کرنا جانتا، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مشکلات آتی اس لیے ہے کہ آکے انسان کا جو مائنڈ ہے نا، یہ دل ہے، اس پہ ایک ضرب لگائیں اور انسان کو ہوش آئے۔ انسان اپنے نشے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر انسان ایک نشہ کرتا ہے۔ کسی کو اپنی عقل کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو اپنی دولت کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو حسن کا نشہ چڑھا ہوتا ہے، کسی کو جوانی کا نشہ چڑھا ہوتا ہے۔ ہر ایک نشے میں ہر انسان ڈوبا ہوا ہے، مگر جب تک اس کو مشکلات چوٹ ہی نہ آتی، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ چوٹیں، یہ مشکلات اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہیں۔ جو انسان مشکلات وقت میں صبر کر جاتا ہے نا، اس پر انعام ہوتا ہے۔ مشکلات آ گئی ہے تو وہ تو اس نے گزارنی ہے، رو کے گزارے یا ہنس کے گزارے، مگر اگر وہ صبر کرے گا، اگر وہ اللہ کا شکر کرے گا، اگر وہ ہنس کر وہ وقت پاس کرے گا، تو اللہ اس کے بدلے اس کو اچھا وقت بھی دے گا، اچھا انعام بھی دے گا، اور اس کا نام صابروں میں بھی لکھے گا۔ اور جو آدمی غریبی میں، اکیلے پن میں اللہ کی ناشکری کرے گا، اللہ کا دیے ہوئے پہ راضی نہیں ہوگا، وہ اس نے گزارنا تو ہے ہی، مگر اس کا نام نہ شکروں میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اپنے قرآن میں، لا یزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تم کو زیادہ دوں گا، وَإِن شَكَرْتُمْ لَا أَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، کیونکہ سارے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ آپ زندگی میں دیکھ لیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، سب نے مشکلات فیس کی ہیں۔ جو لوگ مشکلات فیس نہیں کرتے، بھاگتے ہیں اپنے برے وقتوں سے، پھر وہ ساری زندگی اچھے وقتوں کی تلاش میں گزار دیتے ہیں۔ جو بچپن میں، جو جوانی میں، برے وقت میں، برے حالاتوں میں، تانوں میں، تنقیدوں میں، یہ سبھی باتیں جو ہے نا وہ برداشت کرتا ہے نا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، پھر وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے، اسے ایک منزل ملتی ہے۔ دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال ایک غلطی کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ہم سب جنت کے طلبگار ہیں نا، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم کو یہ بات، یہ خوش فہمی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، مگر ہم کرتے کیا ہیں؟ اس نے اپنے اتنے برگزیدہ بندوں کو، اتنے اعلیٰ بندوں کو، جو اس نے نبی بھیجے ہیں دنیا میں ہماری اصلاح کے لیے، اس نے ان کو بھی غلطیوں کی سزا دنیا میں دے کر بتایا کہ دیکھو میرے بندو، اگر میں اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہوں تو تم پھر کیا چیز ہو؟ تم تو ایک حقیر انسان ہو۔ میں نے تم سے عالم برزخ میں یہ وعدہ لیا کہ یہ میرے اعلیٰ بندے ہیں، یہ میرے نبی ہیں، اگر یہ تمہاری زندگی میں آ جائیں تو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ یہ میرا حکم لے کر دنیا میں آئیں گے، یہ میری باتیں آپ کو بتائیں گے۔ اگر تم ان کی باتوں پر عمل نہ کرو گے، ان کے پیچھے نہیں چلو گے، تو تمہاری زندگی ضائع ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، دانا کھا لیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ 40 سال اماں ہوا سے جدائی کی رکھی، ایک پہاڑ کے اس طرف، ایک پہاڑ کے اس طرف۔ آگے آ جائے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، مگر ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ یا مالکہ، پہلے 2-4 سال، 10-20 سال، 100 سال میں یہ نہیں کہا یا مالکہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو مالک ہو کر مجھے تنہا کر دیا، اتنے سارے یہ لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، یہ سارے میرے دشمن ہیں، مالکہ مجھے اس جنجال سے نکال۔ لیکن نہیں، 950 سال تک وقت گزارا، ان لوگوں کو بتایا، صرف 80 بندے مسلمان ہو سکے، ان کا سکا بیٹا بھی مسلمان نہیں ہوا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ پر یقین رکھا۔ اللہ نے کہا جس نے کلمہ نہیں نہ پڑھا وہ تیرا بیٹا ہو نہیں سکتا۔ آگے آ جائیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے 40 سال اپنے باپ سے جدائی رکھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے 40 سال جدائی برداشت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، اور پھر وہ بیٹے کو حکم دیا، ابھی وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوا کہ اس کو چھوڑ آؤ صحراؤں میں، جنگلوں میں، جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پھر اللہ نے وہاں آج اس جگہ پہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا، کبھی کالے پہاڑ تھے، ہر طرف ایک خوفناک منظر تھا،
آج اس جگہ پہ لوگ طواف کرتے ہیں، آج اس جگہ پہ لوگ حج ہوتا ہے، وہ جو پانی حضرت اسماعیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اماں ہاجرہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پانی زمین سے نکالا، آج اس پانی کی قیمت سارے پانیوں سے الگ، وہ پانی ایسا پانی ہے جس میں ہر قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہے، اور وہ ایک گھونٹ انسان پی لینا تو اندر کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس پانی کو اتنا اعلیٰ مقام بخشا کس لیے کہ انہوں نے اماں ہاجرہ علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت تو بچے تھے، صبر کا یہ پھل دیا کہ وہ پانی، وہ جگہ جس پر آج خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے، اس پر لوگ آتے ہیں، لوگ لاکھوں روپے لگا کر جاتے ہیں اور جا کر اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، وہ مقام دیکھتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ کس لیے یہ مقام بخشا کہ پیچھے اس کے بہت بڑی قربانی ہے، اس کے پیچھے بہت اللہ انبیاء نے اپنا جو ہے نا کلیجے کا جگر کا ٹکڑا اس کو اس جگہ پہ چھوڑا تھا کبھی، اور دعا کی تھی یا اللہ اس جگہ کو، اس جہان کے لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ آج دیکھ لیں سعودی عرب میں بہت زیادہ پھلوں کا رزق ہے۔ میں بات کو ذرا مختصر آگے آ جائیں آپ، حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا تہمت نہیں لگی، جیل میں ڈالا گیا، گدھے پر کالا منہ، وہ چہرہ کالا کیا گیا جو دنیا کا حسین ترین چہرہ تھا، جس پر لوگ دیکھ کر پاگل ہو جاتے تھے، اس چہرے پر کالخ لپیٹ کر، اس چہرے پر گدھے پر بٹھا کر پورے شہر کا چکر لگایا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی اللہ کے حکم کے اڑیک نہیں کی، اللہ کے حکم کی وہ کہہ لے کہ آپ ابھی انتظار نہیں کیا تو بستی چھوڑ دی، اللہ پاک نے سمندر میں ان کو بھی دھکیل دیا، مچھلی کے منہ میں 40 دن 40 ہفتے یا 40 سال رکھا، پھر انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا۔ آپ ہر نبی کی، میرے نبی کی زندگی پھوڑ کے آپ دیکھیں، میرے نبی کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، 13 سال لوگوں کی خدمت کی، 100 آدمی بھی مسلمان نہیں ہو سکا، لوگوں نے تانے دی، تنقیدیں کی۔ اگر تو مشکلات فیس نہیں کرے گا تو تجھے وہ مقام، وہ منزل، وہ لوگ نہیں ملیں گے جو تیرے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، اللہ کسی پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جس کی جتنی طاقت رکھتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہم جیسے گٹھیاں لوگ ہیں، یہ ہم انسان ہیں جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی توقع سے زیادہ ان سے کام لیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، 10 کے بدلے 20 لیتے ہیں، یہ ہم ہیں۔ اللہ کسی پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں کرتا، اللہ ہر کسی کا ساتھ انصاف کرتا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ مالک جو ہے نا، اس نے ہر کسی کے ساتھ انصاف کے لیے ایک دن رکھا ہوا ہے، وہ دنیا میں بھی انصاف کرتا ہے اور آخرت میں بھی انصاف کرے گا، ہم اس کے بندے ہیں۔ آپ ہر نبی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، یہ سارے نبیوں کی زندگی آپ دیکھ کے آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں، 18 سال بیماری کے ساتھ چارپائی پہ گزار دیے، مگر اللہ کا شکوہ نہیں کیا اس زبان سے۔ یہ جو ناشکری زبان ہے ہماری، اس زبان سے اس نبی نے، اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور شکوہ نے کیا۔ اللہ پاک نے پھر 18 سال بعد ان زخموں کا علاج کیا اور انہیں دوبارہ زندگی عطا کی، اور فرمایا میرے سارے لوگوں میں سے اگر کوئی بہترین انسان ہے نا جس نے صبر کیا ہے وہ ایوب علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ صبر تو اور بھی بہت انبیاء نے کیا، صبر تو بہت انسانوں نے کیا، مگر جو لوگ خاموش رہتے ہیں نا، جن کا خاموشی جو صبر ہے نا، ایک تو بول بول کے صبر کرنا یہ بھی صبر ہے، ایک خاموش رہ کر صبر کرنا یہ اعلیٰ صبر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چپ رہیں تا موتی، خاموش رہیں صبر کرے تا ہیرے، اگر روڑا پاویں پانگلا وانگو نہ موتی نہ ہیرے۔ تو جس زندگی میں، ایک بات یاد رکھنا، جس زندگی میں مشکلات نہ ہوں، تانے نہ ہوں، تنقیدیں نہ ہوں، تکلیفیں نہ ہوں، غریبی نہ ہو، تنہائیاں نہ ہوں، اکیلا پن نہ ہو، جس زندگی میں دکھ نہ ہو، جو زندگی مشکلات سے بری ہوئی نہ ہو، وہ زندگی نہیں ہوتا، وہ انعام ہوتا ہے، اور انعام کوئی بھی مقام حاصل کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ جو زندگی میں یہ سب چیزیں، ایک چیز بھی جس زندگی میں یہ نہ ہو، وہ زندگی نہیں، وہ انعام ہوتا ہے، اور انعام منزل پر جانے کے بعد ملتے ہیں۔ انعام اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا ہے انعام کے لیے، یہاں صرف محنت ہے، مالی تو پانی پا مالک دا کام میں پھل لانا۔ آپ محنت کریں، آپ کوشش کریں، آپ وقت لگائیں، آپ ٹائم دیں،
وہ مالک آپ کی اگر محنت کو رائے گا کرے گا نا تو آپ کو اس میں بھی آپ کی کوئی بہتری ہے، آخرت میں اس کا اعلیٰ اجر آپ کو ملے گا۔ اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ یہ مشکلات، یہ تنہائیاں، یہ تنقیدیں، یہ تانے، یہ باتیں، یہ گالیاں، یہ لوگ، یہ اکیلا پن، یہ غریبی، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے، ہم ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہمارا یقین ہے کہ جو کلام اللہ پاک نے آسمان سے اتارا ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ بالکل سچ ہے۔ تو پھر ہم کیوں یقین نہیں رکھتے؟ ہمارا یقین بھی اتنا کمزور کیوں ہے؟ ہم کیوں باتوں پہ، ہم کیوں یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، لالچوں میں کسی کا حق مارنے میں جلدی کرتے ہیں؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو تنگی ہے نا اس کے بعد کشادگی ہے، مشکل ہے تو اس کے بعد آسانی ہے، تو پھر ہم کیوں، ہم اس بات کا یقین کر چکے ہیں پہلے، ہم عالم برزخ میں بھی کر چکے ہیں اور ہم قرآن کے شروع میں بھی کر چکے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، یہ مسلمانوں کی، مومنوں کی، اس دنیا والوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر ہم شک کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ کیوں بھاگتے ہیں؟ اپنے نبی کی زندگی پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ مشکلات اگر تو برداشت کرتا رہے گا نا، اگر تو برداشت کرے گا تو تجھے کوئی خوشی ملے گی، تو اس کو بھی سنبھالنا جانے گا۔ اگر تو زندگی میں کبھی پریشانی نہیں دیکھی، تو نے دکھ نہیں دیکھا، کبھی تو نے تانا نہیں سنا، کبھی تو نے تنقید نہیں سنی، کبھی تو نے اکیلا پن نہیں برداشت کیا، تو جب تجھے یکدم جھٹکا لگے گا نا تو دل پہ چوٹ لگے گی، شاید تو سہ نہ سکے تو مر جائے۔ بہت انسان ایسے دنیا میں ہیں جنہوں نے زندگی میں دکھ نہیں دیکھا ہوتا، دکھ دیکھے تھے مگر اتنا بڑا دکھ نہیں دیکھا ہوتا، صدمہ نہیں دیکھا ہوتا، وہ اچانک کوئی خبر سننے پر کسی کی فیکٹری جل جائے، کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، کسی کی بیوی فوت ہو جائے، کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یہ صدمہ برداشت نہیں کرتا، وہ اپنی جان دے دیتا ہے، وہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے، کوئی کسی کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ مشکلات انسان کو پکا کرنے کے لیے ہیں، تاکہ انسان کا کلیجہ جو ہے نا یہ پتھر سا ہو اور دل کو موم بنا، کلیجے کو پتھر بنا، سہ پی سبھی باتوں کو اپنے اندر اتار، تو پھر جا کر ایک نام ملے گا، ایک منزل، پھر تو مرے گا بھی تو ایک نام کے ساتھ، تیری زندگی کا مقصد ناکام نہیں جائے گا، تو مرے گا تو ایک نام کے ساتھ، دنیا تیرے مرنے کے بعد بھی تجھے سلام کریں گی، جب تجھے سوچے گی، جب تیری تصویر دیکھے گی تو تجھے سلوٹ کرے گی کہ یار کیا انسان تھا، کیا کامل انسان تھا، کیا یار اکمل انسان تھا، کیا اعلیٰ انسان تھا، کیا اعلیٰ ظرف کا مالک تھا، جس نے زندگی میں ہر اپ ڈاؤن، اتار چڑھاؤ، تنہائیاں، یہ غریبیاں، یہ باتیں، یہ تنقیدیں، یہ تانے، یہ تکلیفیں سبھی برداشت کی، مگر کبھی خدا کا شکوہ نہیں کیا، کبھی خدا کے سامنے یہ چیخا نہیں ہے۔ یہ جو تیرے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے نا، یہ تیرا نفس ہے نا، یہ ٹپوسیاں مارے گا، یہ مچلے گا، یہ چار پائی پہ جب تو لیٹے گا یہ چھلانگے لگائے گا تیرے سینے پہ، اٹھ کھڑا ہو، یہ کر وہ کر، چھوڑ لوگوں کی باتوں کو، چھوڑ قرآن کو، چھوڑ حدیث کو، چھوڑ نبی کے فرمان کو، چھوڑ اپنے ماں باپ کو، تو یہ کر، تو یاروں میں بیٹھ، تو محفلیں سجا، تو پی شرابیں، تو پی سگریٹ، تو پی چرسیں، تجھے کسی سے کیا، تو اپنی زندگی کو انجوائے کر، کیوں یہ فقیروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے؟ تو بیٹا اگر ایسا کرے گا نا تو ناکام ہو جائے گا، اگر ایسا کرے گا تو فیل ہو جائے گا۔ اگر تو عیاشیوں میں ڈوب کر نشے میں، کوئی جوانی کے نشے میں ڈوب جائے گا، کوئی شراب کے نشے میں ڈوب جائے گا، کوئی اپنی طاقت کے نشے میں ڈوب جائے گا، اگر ایسے نشوں میں ڈوب کر تو مر جائے گا نا تو بے نام ہو کر مرے گا، ایک دن لوگ تیری قبر پر لات مار کر گزریں گے۔ اگر تو یہ سبھی چیزوں کو، سبھی تانوں کو، سبھی باتوں کو، اپنے اپ ڈاؤن ہونے والے حالات کو ایک نام دے کر بخش جائے گا نا، ایک مقام بخش کر جائے گا نا، لوگ تیرے مرنے کے بعد بھی تیری تعریف کریں گے، اور اللہ کے ہاتھ تجھے اعلیٰ اجر ملے گا۔ تیرا مقصد لوگ نہیں ہے، تیرا مقصد اللہ، تجھے آخر میں بھی اللہ سے کلام ہونا ہے، تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوا ہے، تجھے آخر میں اپنے رب سے جا کر ملنا ہے، اس جنت میں تجھے جانا ہے جس کے لیے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا گیا ہے کہ تیاری کر کے آؤ۔ تو تیاری کرنے کے لیے آیا ہوا، تو یہاں سونے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے نہیں آیا ہوا، تو اللہ کے ہاں
اللہ کے پاس جا کر کسی بات سے انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے اکڑ سکتا ہے؟ اللہ کے جنت سے دوزخ سے انکار کر سکتا ہے؟ پل صراط سے گزرنے سے انکار کر سکتا ہے؟ اپنا حساب دینے سے انکار کر سکتا ہے؟ اگر تو کر سکتا ہے تو پھر جو مرضی کرتا، پھر لوگوں کی عزتیں لوٹ، حق مار، لوٹ کھا، ماں باپ کی نافرمانی کر، جو مرضی کر، تیری زندگی ہے، تو نشے میں اڑا، تو یشی میں اڑا، تو اللہ کی بندگی میں اڑا، تو جو مرضی کر، تجھے اجازت ہے۔ اگر تم نے جا کر حساب دینا ہے، تو حساب سے بھاگ نہیں سکتا، تو قبر سے دور جا نہیں سکتا، تجھے کفن پہننا ہے، تو ننگا اس دنیا سے آیا تھا اور ننگا اس دنیا سے جائے گا۔ تجھے جا کر اپنے رب سے ملنا ہے، حساب دینا ہے، اپنے نامہ اعمال کو ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور پھر لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو میں کامیاب ہوگا، دیکھو کامیابی اب مجھے ملی ہے۔ تو اگر یہ تو سبھی مشکلات، سبھی حالات اس دنیا میں سہ کر جائے گا نا، پی کر جائے گا نا، تو تجھے آگے اس زندگی میں آسانی ہوگی۔ یہ زندگی تو گزرنے والی ہے، یہ زندگی تو گزر جائے گی، چاہے تو ہنس کے گزار، چاہے تو رو کے گزار۔ یہ زندگی ایک عذاب خانہ ہے انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ زندگی تو آگے والی ہے، تجھے اس زندگی پر یقین رکھنا ہے۔ تجھے یہ مشکلات، یہ تنہائیاں، یہ تنقیدیں، یہ تانے، یہ غریبی، یہ سارا کچھ مٹ جائے گا ایک دن۔ آج تیرے پاس اچھا لباس نہیں ہے تو لوگ تجھے باتیں کرتے ہیں، آج تیرے پاس اچھا کھانا نہیں ہے تو لوگ تجھے باتیں کرتے ہیں۔ ایک دن تجھے ایسے کھانے، ایسے لباس ملیں گے کہ تیرے ہوش اٹھ جائیں گے، یہ سبھی لوگ دیکھیں گے جب تو کامیاب ہوگا۔ اس دن کا انتظار کر، مشکلات کو فیس کر، مشکلات پہ صبر کر، اپنے اللہ پہ یقین رکھ، تجھے وہ ملے گا جس کا تو نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ اگر تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جائے گا، یقین کے بجائے، صبر کے بجائے تو چیخے گا، پکارے گا، مچلے گا، پوسیاں مارے گا بندر کی طرح، تو بھی ایک دن ناکام ہو جائے گا۔ تیرے زندگی میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا، زندگی میں آنے کا مقصد بھی تو ناکام ہو کر اس مقصد بھی پورا نہیں کر سکے گا، اور ناکام ہو کر اس زندگی سے جائے گا، اور یہ زندگی بھی تجھے آخرت میں بالکل تباہ و برباد کر دے گی، اللہ سے ملنے نہیں دے گی۔ السلام علیکم۔